شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے حسنین کریمین علیہ السلام کون تھے؟ السلام علیکم ناظرین، وفات کے قریب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام پر گھبراہٹ اور بے قراری طاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر حزن و ملال کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اتنے رنجیدہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، اور حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم و طاہر اور حضرت حمزہ و جعفر علیہ السلام اجمعین کا دیدار نصیب ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایسوں کو دیکھتا ہوں جو پہلے نہ دیکھے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کا بھی ذکر کیا۔ ناظرین، اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کربلا کا منظر پیش کیا اور کوفیوں کے مظالم کے مناظر نے آپ کو غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے، تو انہوں نے اس بات کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کرنا، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم اس بات سے منع کرے گی، اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے تکرار مت کرنا۔ امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے۔ لیکن مروان آڑے آیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو بھائی کی وصیت یاد دلائی، اور یہ فرزند رسول بقیع شریف میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت الحارث، جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک پریشان کر دینے والا خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت ہی شدید ہے، ان میں خواب بیان کرنے کی جرت نہ پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیا گیا۔ ناظرین، ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے تھے، اور ان کی خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی عام ہو چکی تھی۔ باوجود اس کے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی شہادت کے بارے میں جانتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار روتے مگر دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور امام حسین علیہ السلام کی امن و سلامتی اور کربلا کی دردناکیوں سے محفوظ رہنے اور دشمن کی تباہ و برباد ہو جانے کی دعا نہیں فرماتے تھے، نہ ہی کبھی حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام، جن کی آغوش کے تارے اور چمن کے پھول تھے، نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی کسی دعا کی درخواست کی۔ ناظرین، دعائیں کی گئیں، مگر یہ کہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام امتحان و وفا میں صادق ثابت ہو۔ دلائل النبوہ میں آتا ہے کہ ابو نعیم نے اسبغ بن نباتہ سے روایت کی کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے، جوانان آل رسول اس میدان میں شہید کیے جائیں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رجب 60 ہجری میں لقوہ میں مبتلا ہو کر دمشق میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ملعون یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا۔ یزید وہ ملعون ہے جس کے ماتھے پر اہل بیت علیہ السلام کے قتل کا سیاہ داغ ہے۔ وہ 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میسون بنت بختل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یزید ملعون، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔
59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुआ फरमाई, या रब मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज और लड़कों की हुकूमत से। उनकी ये दुआ कबूल हुई और उन्होंने 59 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। नाज़रीन, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद जब यजीद मलऊन तख्त पर बैठा और उसने बैत लेने के लिए अतराफ के ममालिक और सल्तनतों में मकतूब रवाना किए, मदीना मुनव्वरा का आमिल जब यजीद मलऊन की बैत लेने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके फिस्क व जुल्म की बिना पर उसको नाअहल करार दिया और बैत से इनकार फरमा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि बैत का इनकार यजीद मलऊन के इश्ताल का बाइस बनेगा और वो जान का दुश्मन बन जाएगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दयानत व तकवा ने इजाज़त ना दी कि अपनी जान की खातिर उस नाअहल मलऊन की बैत कर लें और मुसलमानों की तबाही और अहकाम शरिया की बेहुरमती देखें। ये काम फर्जंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कर सकते थे? इस वजह से यजीद मलऊन के पैरोकारों में दुश्मनी की आग भड़क उठी और ज़रूरत की बिना पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसी शब यानी 4 शबान 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा मुंतकिल होना पड़ा। नाज़रीन, अहले कूफा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ आवरी की दरख्वास्तें भेज रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया था। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात और यजीद मलऊन की तख्त नशीनी के बाद अहले इराक की जमातों ने मुत्तफिक होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी दरख्वास्तें भेजी और अपनी अकीदत का इजहार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने की तमन्ना जाहिर की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के लोगों की तरफ से हजारों खतूत मौसूल हुए जिनमें कहा गया था कि वो अपने गवर्नर को मुस्तरद कर रहे हैं और उनसे कहा कि वो तशरीफ लाएं और उनके इमाम का ओहदा कबूल करें। एक खत में खास तौर पर ये अल्फाज थे, हम आपको कूफा आने की दावत देते हैं क्योंकि हमारी रहनुमाई के लिए हमारे पास कोई इमाम नहीं है। आपके जरिए अल्लाह हमें राह हक पर मुत्तहिद करेगा। नाजरीन, कुछ दिनों के बाद अहले कूफा ने इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के पास एक खास कासिद भेजा जो कूफा जाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आमादा करे। कूफा से बहुत सारी दरख्वास्तें और पैगामात मौसूल होने के बाद आखिर कब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इखलाक जवाब खुश्क की इजाज़त देते और उसी के नतीजे में आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जो एक मशहूर जंगजू थे, कूफा में अपना सफ़ीर बनाकर वहाँ के हालात को जांचने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसके बारे में आगाह करने के लिए कूफा रवाना करने का इरादा किया। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नाजरीन, दास्ताने करबला का सिलसिला हम अगली वीडियो में यहीं से जोड़ेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।